کائنات جل وعلا نے رمضان المبارک کے رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کی 15ویں شب میں نماز تراویح میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم کی سطح پر رب ذوالجلال کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کریم سے توفیق مانگتے ہیں کہ خالق کائنات جل مجد الکریم مسجد اور دین سے ہماری یہ وابستگی ہمیشہ برقرار رہے۔ آج کی نماز تراویح میں تلاوت کی گئی منزل کے ابتدائی حصے میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دین کی دعوت اور تبلیغ فرمائی، اس کا ذکر آج کی تراویح کے منزل کے ابتدائی حصے میں آیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عمر کے اس حصے میں جب پہنچایا اور انہیں رشد عطا کیا، آپ کے والد پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے اور آپ کا چچا جو ہے آذر، اس کی تربیت اور اس کی کفالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آذر کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اذ قال لأبیہ آذر، کہ اپنے باپ آذر کے لیے آپ نے جب فرمایا، تو یہ آپ کا چچا تھا اور بت پرست تھا اور بت گر تھا، لکڑی اور پتھر کے بت بناتا تھا اور منڈی میں فروخت کرتا تھا۔ عربی میں چچا کو بھی اب کہتے ہیں، جیسا کہ مشہور حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس کے لیے فرمایا کہ یہ میرے چچا ہی نہیں ہیں بلکہ میرے باپ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور وہ بت بناتا تھا اور بت فروخت کرتا تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب عمر کے اس حصے میں پہنچے جب والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کسی کام میں لگائیں، یہ کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹھائیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا آذر جو ہے، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، اب تم جوان ہو گئے ہو اور کام کاج کرنے کے عمر کو میں پہنچ چکے ہو، اب میرے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹایا کرو اور میرے ساتھ بتوں کی فروخت کے لیے تعاون کیا کرو۔ ایک ٹوکرا خریدا گیا اور اس ٹوکرے کے اندر لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بت جو ہیں وہ اس میں رکھ دیے گئے اور آذر نے کہا کہ جاؤ انہیں جا کے گلیوں اور بازاروں میں جا کے فروخت کرو۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چونکہ اللہ کریم نے رشد عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ گلیوں اور بازاروں میں جاتے اور ارشاد فرماتے، تم میں سے کون ہے جو ان خداؤں کو خریدے جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی اختیار، کوئی طاقت نہیں ہے،
کون ہے تم میں سے جو انہیں خریدے گا؟ یہ آواز دیتے تھے، اور کچھ خدا ایسے تھے جیسے گلیوں اور بازاروں میں، یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ دیہاتوں سے عورتیں آتی تھیں اور وہ کھلونے بنا کر ٹوکرے میں رکھے ہوتے تھے، ایک دو کھلونے جو ہیں ان کو گلے میں دھاگا یا رسی ڈال کے گلی میں اور سڑک پہ چلاتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بتوں کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گھسیٹتے تھے گلی میں، اور گرد و غبار سے وہ بت آلودہ ہو جاتے تھے۔ تو شام کو جب واپس آتے تو آپ نے فرمایا، آذر چونکہ چچا تھا، کہا کہ ان کو تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے، صبح سے شام تک میں آوازیں لگاتا رہوں، کسی نے کوئی نہیں خریدا، اسی طرح مال سارا واپس آ جاتا۔ کئی روز جب اس طرح گزر گئے تو آپ کے چچا کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرے مال، بنا ہوا مال جو ہے اس کی تو بڑی ڈیمانڈ ہے، میں تو لوگوں کے آرڈر بھی پورے نہیں کر پاتا، آخر وجہ کیا ہے کہ جو بھی یہ بت بیچنے جاتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا انہیں تو کسی نے خریدا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے چچا آذر نے دیہاتوں میں اور محلہ جات میں پتہ کرایا کہ وجہ کیا ہے، میرا بنایا ہوا مال جو ہے اس پہ مندہ کیوں آ گیا ہے، یہ تو ہاتھوں ہاتھ بکتے تھے، اب انہیں کوئی خریدتا ہی نہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ان کی بڑی تذلیل کرتا ہے، وہ ابراہیم جو ہے ان کی تذلیل کرتا ہے، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتا ہے، یہ گرد آلود ہوتے ہیں، کہیں کو نالی وغیرہ آ جائے اس میں ڈبکیاں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ساتھ میں جو آواز لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کون بتوں کو خریدے گا، نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، یہ تو اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم ہیں، بت ہیں، تو یہ بیچنے کے لیے آتے ہیں، تو کون خریدے گا جبکہ یہ بتوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو بتایا کہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی، یہ جو بت ہیں یہ لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے ہیں، اور ذرا سوچو کہ اگر یہ خدا تمہارے جب بنائے جاتے ہیں، بت جو ہیں، کسی کی ٹانگ اگر چھوٹی بڑی ہو جائے تو اسے کاٹ کر بنانے والا صحیح کرتا ہے، تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، ان میں اور ایسی کون سی صلاحیت ہے؟ لہٰذا یہ بت ہیں، ان کی پرستش اور عبادت کسی طرح بھی وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق ہیں، یہ بت جو ہیں یہ مخلوق ہیں، اور یہ لکڑ اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ لکڑ کا خالق بھی اللہ ہے، پتھر کا خالق بھی اللہ ہے، شجر و حجر اس کا خالق اللہ ہے۔ کچھ بت شجر کاٹ کے بنائے گئے ہیں، کچھ حجر کاٹ کے بنائے گئے ہیں، تو شجر و حجر کا تو وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، تو عبادت کے لائق وہی ہے۔ بہت تبلیغ کی آپ نے، لیکن وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، ہمارے باپ بھی، ہمارے دادا یہی بت پرستی کرتے تھے، تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا گمراہی میں تھے تو کیا تم بھی اسی گمراہی میں رہنا چاہتے ہو؟ ذرا سوچو، جو کسی قسم کی کوئی صلاحیت، کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ پھر آج کی منزل میں ان بتوں کے بارے میں گزرا کہ جو یہ آیت پڑھ کر اولیاء کاملین پر اس آیت کو چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام بت جو ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ سب جمع ہو جائیں، یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر کیا استعداد ہے، ان کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر گزرا، ایک طرف بتوں کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے
کہ یہ تو سارے اکٹھے ہو جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، کوئی اختیار کوئی قوت نہیں ہے۔ لیکن جو مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب ہوتے ہیں، خواہ وہ نبی ہوں خواہ وہ ولی ہوں، ان کا معاملہ اور ہے اور بتوں کا معاملہ اور ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی گزرا اور پچھلی کل کی منزل میں بھی گزرا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مٹی لیتے تھے اور پانی لے کے گارا بنا کر مٹی کی مورتی بناتے تھے، اور مورتی بنا کر انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ وہ مٹی کی مورتی اور پرندہ سا بنا کر اس پر دم کرتے تھے تو مورتی جو ہے وہ پرندہ بن کے فضاؤں میں پرواز کرتی تھی۔ اب اسی طرح آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ وہ اللہ کے اذن سے حقیقی معنوں میں وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف بت جو ہیں وہ تو مکھی نہیں بنا سکیں گے، مکھی کا پر نہیں بنائیں گے، لیکن پیغمبر خدا نبی اللہ اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ تصرف دیا، یہ کمال دیا کہ وہ مٹی کی مورتی بناتے تھے، اس پر دم کرتے تھے، پھونک مارتے تھے تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ لہٰذا یہ آج کی منزل میں یہ بات گزری کہ بتوں کا معاملہ اور ہے، اولیاء اللہ کا اور انبیاء کرام کا معاملہ الگ ہے۔ دیکھیے اسی سورہ آل عمران کی آیت میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، انہیں بتوں کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کمالات کا سورہ آل عمران میں بھی اور کئی جگہ ذکر آیا کہ آپ کے پاس مادرزاد نابینا لایا جاتا تھا تو آپ اسے آنکھیں عطا کرتے تھے، مادرزاد کوڑ کی بیماری والا لایا جاتا تھا اسے آپ شفا یاب کرتے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر مردہ لایا جاتا تو آپ اللہ کے اذن سے مردوں کو بھی زندہ فرماتے تھے۔ لہذا بتوں کا معاملہ اور ہے اور محبوبین کا معاملہ اور ہے۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے کمالات گزرے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو اولیاء کا معاملہ ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ پچھلی منزل میں اور کل کے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اور پچھلے درسوں میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت مریم، ان کی یہ کرامت تھی کہ ان کے کمرے میں بے موسم کے پھل آتے تھے۔ یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے بت، نہ مکھی بنا سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ کمال تھا کہ اللہ کی عطا سے ان کے حجرے میں ایسا پھل پڑا ہوتا تھا جو نہ منڈی میں ہے نہ مارکیٹ میں ہے، بازار میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے کمرے میں جو ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام کے اور اولیاء کاملین کے تمام کمالات جو ہیں یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ تصرف یہ اختیار رب ذوالجلال نے انہیں عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اے میرے درباریوں، ملکہ سبا بلقیس میری ملاقات کے لیے آ رہی ہے، تو کون ہے تم میں سے جو اس ملکہ کا تخت اٹھا کر لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کی یہ مجلس اور کچہری برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ ایک طاقتور جن جو ہے اس نے، جو آپ کا درباری تھا، اس نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑی تاخیر ہے، مجھے تو اس سے جلدی چاہیے، وہ تو بالکل قریب آ گئی، تو اس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے۔ اب قرآن مجید کی آیت کریمہ پر ذرا غور کیجئے، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا ولی کھڑا ہوا جو سلیمانی ولی تھا،
اس نے کہا انا اتیق بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا کہ میں تخت لے کے آتا ہوں۔ پوچھا وقت کتنا لے گا؟ کہا کہ وقت اتنا ہی ہے کہ آپ پلک جھپکیں گے تخت سامنے پڑا ہوگا۔ اب یہ موازنہ کریں، جو مزہ لے لے کر محراب و ممبر میں بیٹھ کر بتوں والی آیتیں پڑھ پڑھ کے پھر معاذ اللہ نام لیتے ہیں، یہ تمہارا داتا گنج بخش سے، تمہارا غوث پاک، یہ سب جمع ہو جائیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بتوں والی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان پہ لگائیں گے، دیکھو نہ یہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام کے تصرفات اور ان کے کمالات اور ان کے معجزات بھی برحق ہیں، اور اولیاء کاملین کے تصرفات، اختیارات اور ان کی کرامات بھی برحق ہیں۔ خرق عادت اگر نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، خرق عادت اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ حضرت مریم کے حجرے میں جو بے موسم کے پھل آتے تھے، تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، یہ ان کی کرامت تھی۔ اور ادھر سلیمانی ولی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ اب دیکھیے کتنا وقت لگا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، حضرت سلیمان نے پلک جھپکی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ فَلَمَّا رَآهُ، پس جب آپ نے اسے دیکھا تو کیا ہوا کہ مستقر، ان کے سامنے پڑا ہوا تھا تخت۔ تو وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، کہ یہ جو اللہ کے ولیوں کی کرامات ہوتی ہیں، نبیوں کے معجزات اور تصرفات ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ لہذا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بت پرستی سے اپنی قوم کو منع کیا تو وہ منع ہونے کی بجائے اور ضد میں آ گئے، ہٹ درمی میں آ گئے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ پہلے میں نے زبان سے تبلیغ کی ہے، پہلے زبان سے تبلیغ کی ہے، دعوت توحید دی ہے، بت پرستی سے میں نے انہیں منع کیا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ کام چھوڑ دو، حقیقی خالق و مالک جو رب ذوالجلال ہے اسی کی عبادت کرو۔ جب وہ قوم نہ مانی تو سال کے بعد وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، میلہ وغیرہ کو ان کا لگتا تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمارا یہ سالانہ پروگرام ہے، میلہ ہے، اور اس میں آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے حکمت بھرے انداز میں فرمایا کہ انی سقیم، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ، تم جاؤ میلے پہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ یہاں وہاں شرک کریں گے، بت پرستی کریں گے تو میری طبیعت پہ اس کا اثر ہوگا، تو میری طبیعت پہ ناخوشگواری ہوگی، اس لیے فرمایا انی سقیم، میں تو نہیں جاتا۔ اب وہ جب چلے گئے اور جانے والے تھے تو جو آخری ان کا نکل رہے تھے لوگ جانے کے لیے اس سالانہ پروگرام میں، تو جاتے ہوئے انہوں نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے۔ آپ نے فرمایا تاللہ لاعقیدن اصنامکم۔ آج کی تراویح میں یہ آیت کریمہ جو گزری ہے، آپ نے فرمایا کہ تم جا رہے ہو، یہ تمہارے جو خدا ہیں نا، ان کے ساتھ میں نبٹ لوں گا، ان کا میں علاج کروں گا، ان کا میں بندوبست کروں گا۔ اب وہ ساری قوم جب چلی گئی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو شاہی بت خانہ تھا، نمرود کا شاہی بت خانہ تھا، اور اس کے اندر آپ چلے گئے اور جا کر ہاتھ میں ایک تیشہ پکڑا ہوا تھا، اس سے آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور توڑ کے بتوں کو نیچے گرا دیا۔ جو صنم اکبر تھا بڑا بت، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا، وہ تیشہ یا کلاڑا لے کر کے آپ نے اس کے کندھے پہ رکھ دیا جو بڑا خدا ہے، اور بت خانے، شاہی بت خانے کو وہ بند کر کے آپ تشریف لے آئے۔ جب ساری قوم واپس آئی اور اپنے شاہی بت خانے میں گئی تو دیکھا کہ سارے بت جو ہیں وہ تو ٹوٹے ہوئے زمین پہ گرے ہوئے ہیں،
بڑا جو خدا ہے وہ اسی طرح ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، اور کلاڑا جو ہے یا تیشا اس کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے۔ اب وہ سارے اکٹھے انہوں نے کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے؟ اب انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور قوم کے بڑے بڑے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے کہ غور کیا جائے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے، کس کے آنے کیا ہوگا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے سنا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم، میں ان تمہارے خداؤں سے دو دو ہاتھ کروں گا، میں ان سے نپٹوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا تھا جاتے ہوئے، وہ ایک نوجوان سا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، لگتا ہے یہ کام اس نے کیا ہو۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو لایا گیا اور پنچایت کے سامنے انہیں لا کر کے کہا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کا حشر تو نے کیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یہ کام تم نے کیا، ہمارے خداؤں کا کیا حشر کر دیا ہے۔ اب انہوں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسی لیے توڑا تھا کہ پہلے زبان استعمال کی ہے، اب طاقت استعمال کرتا ہوں، اب میں قوت کے ساتھ روکوں گا ان کو۔ اب جب توڑا بتوں کو تو پھر ان کو دعوت دینے کے لیے آپ نے بڑا حکمت بھرا ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا بڑی حیرت ہے اور بڑا تعجب ہے، خدا تمہارے ہیں پوچھتے مجھ سے ہو، تاکہ افلا تعقلون، انہیں کچھ عقل آئے، انہیں کچھ سمجھ آئے۔ تو آپ نے چوٹ لگائی ان کے دل پر، ان کے دماغ پر، ان کے تفکرات پر اور سوچ پر ایک ضرب کاری لگائی۔ فرمایا بڑا تعجب ہے، حیرت ہے، معبود تمہارے ہیں، خدا تمہارے ہیں، تمہیں چاہیے تھا اپنے خداؤں سے پوچھتے، ان معبودوں سے پوچھتے کہ تمہارا حشر کون یہ کر گیا ہے، کس نے توڑا ہے تمہیں، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ خدا تمہارے ہیں پوچھتے مجھ سے پھرتے ہو، ان سے پوچھو، ان خداؤں سے پوچھو تمہارا سر کس نے پھوڑا، تمہاری ٹانگ کس نے توڑی، تمہاری آنکھ کس نے نکالی، ان سے پوچھو۔ اب قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا عالم تھا، اے ابراہیم تم جانتے ہو، تو یہ تو بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یہ بولنے کی نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان سے کیوں پوچھیں، ان سے کیوں پوچھیں، یہ تو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ یہی مقصد تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کہ یہ خود اپنی زبان سے کہیں، جو بات آپ کہنا چاہتے تھے آپ نے ان کی زبان سے کہلوائی۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم یہ تو تم بھی جانتے ہو، یہ تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں، ان سے کیا پوچھیں؟ تو آپ نے فرمایا اف لکم، یہ آج کی تراویح میں گزرا، آپ نے فرمایا تف ہے تمہاری عقلوں پر، خود ہی مان بھی رہے ہو کہ بولتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اور حیرت ہے، تعجب ہے کہ آپ ان کو پھر خدا مانتے پھرتے ہو۔ تو یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ بتوں کے بارے میں۔ تو یہ کتنے غیر ذمہ داری اور دکھ کی بات ہے کہ یہ آیتیں پڑھ کے مزارات پہ اولیاء اللہ پہ لگاتے ہیں۔ بتوں کا معاملہ اور ہے اور اولیاء کاملین کے مزارات کا معاملہ اور ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام شعبان کی 15ویں شب جنت البقیع میں تشریف لے گئے، کیونکہ بتوں کا معاملہ اور ہے، تو حضور اہل بقیع کی قبور پر حضور تشریف لے گئے اور وہاں جا کے نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ پھر غزوہ احد جو شوال میں ہوا تھا، غزوہ احد سال کے بعد جس دن غزوہ احد ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام ہر سال اس تاریخ پر جبل احد کے پاس سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جاحش، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، حضور ان کی قبور پر تشریف لے جاتے، وہاں جا کے حضور انہیں سلام کہتے، حضور ان کے لیے دعائیں فرماتے، اور ہر بدھ کو جبل احد میں شہداء احد کے مزارات پہ جاتے تھے۔
تو مزار پہ جانا اہل ایمان اور یہ قابلین کے مزارات پر جانا اور معاملہ ہے، اور بتوں کا معاملہ اور ہے۔ یہ تو بتوں کے بارے میں ساری آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا جو آج کی تراویح منزل میں گزرا، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یہ تو لے دے گیا ہمیں، یہ ہمیں لے دے گیا، لاجواب کر دیا نا۔ اب انہوں نے میٹنگ کی اور مشورہ کیا کہ اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، ابراہیم کا کچھ علاج کرنا چاہیے۔ اب جب میٹنگ ہوئی تو طے کیا ہوا؟ جو طے ہوا وہ آج کی تراویح میں گزرا۔ سر جوڑ کے سارے بیٹھے، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ انہوں نے کہا اگر کچھ کرنا ہے نا تو یہ کام کرو، آگ کا الاؤ تیار کرو اور ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں پھینک دو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہمیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، بتوں کی تذلیل کرتا ہے، کہتا ہے ایک خدا کو مانو، ایک خدا کو مانو، اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اور علاج یہ ہے کہ چار دیواری بناؤ، اس میں لکڑیاں ڈالو، آگ کا الاؤ جب پوری طرح سے تیار ہو جائے تو پھر ابراہیم کو اٹھا کر کے آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے اپنا یہ منصوبہ جو ہے یہ مکمل طور پہ طے کر لیا۔ لیکن جب بتوں کا معاملہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، نمرود نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب آپ پابند سلاسل کر دیے گئے اور جیل میں تشریف لے گئے تو ادھر میٹنگ کی گئی، تو پھر آپ کو جیل سے نکالا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ مفسرین کرام نے لکھا جیل سے نکال کر لائے اور آگ کا الاؤ تیار کیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے جب آگ میں پھینکا نا تو رب ذوالجلال نے عین اسی مرحلے میں آگ کو حکم دیا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم کا بال بھی بیکا نہ ہو۔ یا نارو کونی، اے آگ بردم و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ دو لفظ ہیں، بردم و سلامہ، ٹھنڈی بھی ہو جا مگر ایسی ٹھنڈی نہ ہونا میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگے۔ یا نارو کونی بردم و سلامً علی ابراہیم۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف گرے اور آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا تھا، آگ گلزار بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اسی چخا کے اندر، الاؤ کے اندر ایک تخت کے اوپر جلوہ گر تھے۔ 2-3 دن کے بعد جو نمرود تھا اس نے کہا کہ ابراہیم تو اب جل کے راکھ ہو گیا ہوگا۔ وہ قریب ہی ایک چوبارہ تھا اونچا سا، وہ اس کی چھت پہ چڑھا کہ میں الاؤ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ ابراہیم کا کیا حال ہے۔ ڈھانچہ بنا ہوگا، سڑا ہوگا، خاک پڑی ہوگی۔ اور جب وہ بلندی پہ چوبارے پہ جا کے اس نے الاؤ کو دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک نورانی تخت پہ جلوہ گر ہیں اور آپ کو تو کوئی گزند ہی نہیں پہنچی، وہ تو اس وہاں بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہاں سے پھر ہجرت فرما لی تھی۔ یہ آج کی منزل میں دعوت توحید اور عقیدہ توحید کے حوالے سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو نمایاں سلسلہ تھا وہ آج کی تراویح میں گزرا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تاریخ نبی کریم علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں یہ بڑا ایک دل خراش واقعہ پیش آیا تھا کہ منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگا دی تھی۔ اور جب تہمت لگی تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے معاشرے میں کسی پر الزام یا بہتان لگتا ہے تو خاندان والے صفائی دیتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، گلی محلے والے آ کے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ غلط بات ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خاموشی اختیار فرمائی۔ خاموشی اس لیے اختیار فرمائی کہ حضور اگر کوئی بات کرتے تو کہتے یہ تو خامد ہے، یہ شوہر ہیں، یہ بیوی کی صفائی دے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ پسند کیا کہ میرے محبوب خاموش رہیں اور ان کی طرف سے ان منافقین کو میں جواب دوں، تاکہ قرآن مجید میں آیتیں نازل ہو جائیں گی
قرآن مجید میں آیتیں نازل ہو جائیں گی، صفائی رب دے گا، اور قیامت تک حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی، ان کی تقدس معاب زندگی، عفت معاب زندگی جو ہے اس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، کیونکہ حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ میرے محبوب نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، حضور ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ رب کریم نے اپنی بات کی تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور جب محبوب کریم کی باری آئی تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ، یہ زوجہ کی جمع ازواج ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ حضور کی تمام بیویاں، حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں، جتنی بھی 11 ازواج مطہرات ہیں میرے آقا کریم کی، جب بھی ان کا اسم مبارک آئے تو ساتھ ام المومنین کا لفظ بولنا چاہیے کہ یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اب منافقین نے جب اتہام کیا، آپ اندازہ فرمائیں کہ کسی کی بیوی پر اگر خدا نخواستہ الزام و تہمت لگ جائے تو شوہر کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر منافقین نے اس پہ پروپیگنڈا، بہت زوردار پروپیگنڈا کیا کہ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ جو ہیں، وہ بھی ان کی طبیعت پر بھی اثر ہو گیا اس پروپیگنڈے کا۔ پھر باقاعدہ آج کی منزل میں وہ آیات گزری کہ جن جن کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا تھا، یہ زوردار پروپیگنڈے کے نتیجے میں تھا، تو انہیں پھر حضرت حسان ساری عمر روتے رہے تھے کہ میرے اتنا زوردار پروپیگنڈا تھا کہ میں نے بھی اس کا کچھ اثر قبول کر لیا تھا، لیکن اللہ کریم نے آج کی منزل میں آیتیں گزری کہ جن جن کو یہ وسوسہ ہوا منافقین کے پروپیگنڈے کے بدولت، اللہ کریم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جانتی ہیں آپ کہ جب منافقین نے اتہام کیا تھا تو اس کا حضرت حسان پہ بھی اثر ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ بات مت کرنا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے شاعر بھی ہیں، حضور کی بارگاہ کے ثناخوان بھی ہیں۔ فرمایا خبردار، یہ میرا معاملہ ہے نا، غصہ تو ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان میں وہ بے قصور ہے، پروپیگنڈا ہی اتنا زوردار تھا، بڑے بڑے مخلص لوگ جو ہیں ان کی طبیعتوں پہ اثر ہو گیا۔ تو رب ذوالجلال نے آیتیں نازل فرمائیں۔ آج کی منزل میں 2 چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ھذا بہتان عظیم، کوئی گلی والا صفائی نہیں دے رہا، نہ ان کا کوئی رشتہ دار صفائی دے رہا ہے، پاک دامنی کا اعلان تو عرش والا رب کر رہا ہے۔ آیتیں نازل ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، ھذا افک مبین، یہ بہت بڑی سازش، بہت بڑا الزام، بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ پہ لگایا گیا۔ یہ اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے دن بدن ہجرت مدینہ شریف کے بعد، اور خاص طور پر سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، تو دین اسلام ایسے پھیلنے لگا کہ لوگ گروہ در گروہ آتے تھے اور دین اسلام میں داخل ہوتے جاتے تھے۔ آپ دیکھیے نا سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے محبوب آپ دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ گروہ در گروہ، فوج در فوج لوگ آئیں گے اور دین اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے، آپ کا کلمہ شریف پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ جب دین اسلام دن بدن پھیلنے لگا، منظم ہونے لگا، تو منافقین نے کہا کہ معاذ اللہ اتہام کرتے ہیں تاکہ ان کی باتوں کی طرف لوگ توجہ ہی نہ دیں۔ لیکن سورہ نور اور آیات مبارکہ جب نازل ہو گئیں، سارا غبار اور سارا بادل جو ہے وہ چھٹ گیا، مطلع صاف ہو گیا،
اور اہل ایمان کے دلوں کے اندر ازواج مطہرات کی جو قدر و منزلت ہے وہ بالکل راسخ ہو گئی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ یہ تو بعد میں آئے گا سورہ الاحزاب میں، لیکن یہاں میں اتنا ضرور عرض کر دوں، قرآن میں باقاعدہ نص آ گئی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جنہیں حضور نے اپنے حرم میں قبول فرما لیا ان خواتین کا کیا مقام ہوگا۔ تو جب اتہام و الزام و بہتان لگا تو یہاں بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور کو پتہ ہوتا تو حضور خاموش کیوں ہوئے تھے؟ خاموش اس لیے ہوئے تھے کہ اللہ کریم نے خود پسند، حضور اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اپنی خواہش سے میرے محبوب کوئی بات ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ اس لیے حضور نے خاموشی فرمائی تھی۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے جب حضور کو دیکھا کہ حضور اتنے رنجیدہ ہیں اور اس پروپیگنڈے سے حضور کی طبیعت پہ اتنا اثر ہے کہ حضور بالکل خاموش ہو گئے ہیں، اور اس پہ کوئی بات بھی کرتا ہے تو حضور خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم چاہتے تھے کہ آیات نازل ہوں اور قیامت تک یہ منہ بند ہو جائیں۔ تو حضرت علی نے ایک بڑی پیاری بات کی سرکار سے، حضور کا مقام و مرتبہ ذرا سمجھیے، اور ان مقدس خواتین کا جو حضور کے نکاح میں آئی ہیں، حضرت علی آئے اور تنہائی میں حضور سے آ کے بات کی کہ حضور آپ کے جسم پر ہم نے کبھی زندگی میں مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا۔ حضور آپ اتنے عظیم ہیں کہ جو بے نیاز رب آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنا پسند نہیں فرماتا، مکھی بیٹھتی نہیں ہے، تو ایسی عورت آپ کے نکاح میں کیسے آ سکتی ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو حدیث شریف میں ہے، میرے آقا کریم نے حضرت علی کو بہت دعائیں دی، اور حضور نے فرمایا کہ اے علی انتظار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا غبار جو ہے وہ چھٹ جائے گا۔ تو یہ اللہ کریم کا کتنا کرم ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور کی ذات اقدس کے حوالے سے دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے زندگی بھر حضور کے لباس اقدس پر بھی مکھی کو نہیں بیٹھا دیکھا، جس میں اتھر کی نظافتوں کا کیا کہنا، مگر لباس مبارک اتار کر اگر سرکار نے کہیں رکھا ہے تو حضور کے لباس اقدس پر بھی مکھی کبھی نہیں بیٹھی۔ اور دوسرا صحابہ کہتے ہیں زندگی، ہمیں اباسیاں آتی ہیں نا، انہیں جمائی کہتے ہیں، صحابہ قسم کھا کے کہتے ہیں، ابن جوزی محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، صحابہ قسم کھاتے ہیں ہم نے زندگی بھر حضور کو اباسی جمائی لیتے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے نا۔ اسی لیے حدیث شریف میں جب اباسی آئے، جمائی آئے تو انگلیوں دانتوں میں انگلیاں دبا لو اور یا منہ کے آگے ہاتھ رکھ لو، حدیث شریف میں۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا چھینک جو ہے نا، نش جسے کہتے ہیں، چھینک جب آتی ہے تو وہ رحمان کی طرف سے ہے، جمائی آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ تو سرکار کو نہ کبھی جمائی کسی صحابی نے دیکھا، نہ مکھی کو حضور کے جسد اقدس پر کبھی بیٹھے دیکھا۔ تو یہ تین نسبتیں ہیں جو بڑی عظیم ہیں، ایک ازواج رسول، ایک اصحاب رسول، اور ایک آل رسول۔ آل رسول کا مقام تو قرآن بیان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور وہ صحابہ کرام، یہ تینوں گروہ اور تینوں مقدس جماعتیں بڑی ہی عظیم ہیں، اور ان کی شان میں قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ اہل بیت کی شان میں آیت میں نے سنا دی، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب یہ ان کو اللہ کی رضا کی سند ملی، یہ حضور کی آل ہے، آل رسول ہے۔ اور تیسرا ہے ازواج مطہرات، اور ازواج مطہرات کی شان میں آپ کو آیت سنا چکا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ حضور کی بیویاں جو ہیں ساری کی ساری ایمان والوں کی مائیں ہیں۔
تو قرآن مجید تو وہی ایک سمندر ہے، اور اس میں حسب توفیق اپنے اپنے علم کے مطابق غوطہ زنی کرتے ہیں لوگ، اور قیمتی موتی اور ہیرے نکال نکال کر حضور کی امت کے اندر سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی تراویح میں اور بھی بہت سے مضامین آئے، لیکن وقت اتنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری ازواج مطہرات کی بارگاہ میں اور اللہ کے مقرب و محبوب بندے جو ہیں ان کے مقام و مرتبہ پر جو گفتگو کی گئی، اللہ کریم اسے حرز جناح بنانے کی توفیق دے، اور کبھی بھی خدا کرے ایسا زندگی میں کبھی نہ ہو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بد مذہب و بد عقیدہ ہو۔ ازواج رسول کا احترام، ازواج رسول کا اور آل رسول کا احترام، اور حضور کے صحابہ کرام کا احترام، تینوں کی نسبت حضور سے ہے، تو یہ سارا حیا جو ہے حضور کی وجہ سے ہے۔ کل سورہ مریم پہ میں نے درس دیا تھا، کل کی تراویح سورہ مریم گزری ہے نا، تو ڈاکٹر اقبال کے اس بات پر میں ختم کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ حضرت مریم کی ایک ہی نسبت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ از یک نسبت مریم عزیز، ایک نسبت ہے کہ حضرت مریم کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بس، اور دوسری کوئی نسبت نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں زہرا از سے نسبت عزیز، کہ سیدہ خاتون جنت جو ہیں وہ تین نسبتوں سے بڑی مقدس اور مبارک ہیں۔ تین نسبتیں، وہ کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت خاتون جنت حضور کی آنکھوں کا نور ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ اب دیکھیے یہ ہے کہ زہرا پاک کی جو دوسری نسبت ہے، بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ ابھی بھی ڈاکٹر اقبال کا عقیدہ نہیں پتہ چلا، ابھی بھی عقیدے کا نہیں پتا۔ وہ مولا علی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے شجرے میں بھی ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے کر بلائیں رد شہید کرم۔ تو اقبال تو ہمارا ہم عقیدہ ہے جی۔ بانوے تاجدار حلتا، تاجدار حلتا مولا علی کا لقب ہے۔ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، ان کی زوجہ ہیں حضرت زہرا، مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام مرکز پرکار۔ یہ پرکار آپ نے دیکھی ہے نا، جو اسٹوڈنٹس کے پاس آج کل پتہ نہیں وہ استعمال ہوتی ہے نہیں، ہم جب پڑھتے تھے جیومیٹری بکس میں پرکار ہوتی تھی، وہ پرکار یہاں رکھتے ہیں نا، اس کو جب دائرہ لگاتے ہیں تو فرماتے ہیں، اقبال کہتے ہیں مرکز پرکار عشق، یہ زہرا پاک کا مقام ہے۔ اور حسنین کریمین کی اماں جان مادر عام مرکز پرکار عشق۔ اگلا کیا مصرع ہے؟ سبحان اللہ، مادر عام قافلہ سالار عشق۔ قافلہ سالار کون ہیں؟ حسنین کریمین ہیں، حسن پاک ہیں، تو ان کی تو اماں جان ہے نا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی ایک ہی نسبت ہے کہ عیسیٰ کی والدہ، بس خلاص۔ لیکن زہرا پاک کا یہ مقام ہے، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حضور کی آنکھوں کا نور ہیں، اور مشکل کشا مرتضی تاجدار حلتا شیر خدا، ان کی زوجہ مکرمہ ہیں، حسنین کریمین کی اماں جان ہے۔ تو نسبتوں کا حیا ہر اعتبار سے، کبھی بھی دل میں زبان پہ ان کے بارے میں ایسی بات نہ آئے، ایمان کی تباہی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ان کا دو تھا۔ پھر لوگ جب بات کرتے، ابھی میں نماز عشاء سے پہلے دفتر میں بیٹھے یہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا ایسے لوگ ہیں کہ نام بھی ان کو ادب سے لینا نہیں آتا،
نبی پاک کا بھی نام نہیں ادب سے نبی نے آکھیا نبی کہندہ ہے، تو جو عاشق رسول ہیں حضور کا، وہ تو حضور کا نام بھی تو ادب سے لینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا، نبی اکرم نے فرمایا، رسول اکرم نے فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہتے ہیں اماں عائشہ، اماں عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ۔ میں کہا بھئی وہ تو اماں تو ہر ایک کی اماں ہے، امی تو ہر ایک کی اماں ہے، یہ نہ کہا کرو، کہا کرو ام المومنین۔ تقریر میں کہ امی عائشہ، اماں عائشہ، میں نے کبھی یہ لفظ جو ہے نا ادب کے تقاضے ہوا کرے۔ جب بے نیاز رب نے انہیں قرآن میں امہات المومنین کہا ہے تو تم کیوں نہیں کہتے؟ تم ان کا نام کیوں نہیں ادب سے لیتے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات۔ کیا مقام ہے ان ازواج مطہرات کا جن خواتین کو حضور نے اپنے عقد نکاح میں قبول فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی ازواج میں سے سب سے کم عمر جو زوجہ تھیں وہ حضرت عائشہ تھی رضی اللہ عنہ۔ حضور کا وصال بھی انہی کے حجرے میں ہوا، حضور کی قبر اقدس بھی اور قبر اطہر بھی انہی کے حجرے میں بنی۔ یہ گنبد خضرا جو آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ کہ حضور کا جب وصال ہوا تھا تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ حضور کی قبر انور کہاں بنانی ہے؟ تو صحابہ کرام کچھ نے کہا کہ ہمیں غزوہ احد کے پاس کھلا میدان ہے وہاں حضور کی تدفین۔ کئی لوگوں نے کہا کہ حضور کا آبائی وطن مکہ مکرمہ ہے وہاں قبر بناتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ انبیاء کی قبریں بیت المقدس ہیں حضور کی قبر وہاں لے جا بناتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھ کر سنتے رہے، مشاورت ہوئی نا، سب کی تجویزیں سن رہے ہیں، سب نے اپنی بات مکمل کر لی۔ فرمایا سب نے بات کر لی ہے، کوئی اور تجویز کسی نے دینی؟ انہوں نے کہا نہیں ہماری تجویز یہی ہے۔ 3 رائے سامنے آئی ہیں، غزوہ احد کے پاس حضور کی قبر انور بنائی جائے، شہر مکہ شریف میں حضور کا آبائی وطن ہے وہاں لے جائیں، تیسرا ہے کہ مسجد اقصی انبیاء کے مزارات۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے کہا فیصلہ تم نے کرنا ہے، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ میں نے خود اپنے آقا کریم کی زبان سے سنا ہے کہ جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے، جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے۔ سب صحابہ نے کہا کہ بات رائے ختم، سب کا اتفاق ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں وہ سادہ سا ایک پلنگ تھا جس پر حضور آرام فرما ہوتے تھے، اسی پر حضور کا وصال مبارک ہوا۔ تو ہوا کیا کہ عین اسی پلنگ کو اٹھا کر اسی جگہ حضور کی قبر انور لحد انور تیار کی گئی جہاں نبی پاک کا وصال ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔